تو بس اب آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فرمان ہے کہ ہمارے آنسو اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر ہیں. تو یہ آنسو کیا ہے؟ بے شک جی، بڑی گہری بات ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں ایک دن سرکار کے ٹیبل کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک خط پڑھا ہوا تھا وہاں پر. میں نے وہ خط اٹھا کے پڑھا تو ظاہر ہے جیسے لوگ اپنے دکھ درد کا احوال بیان کرتے تھے، وہ خط کے بیچ میں لکھا ہوا تھا. تو سرکار صاحب نے کہا کہ دنیا میں بہت دکھ ہے. تو میں نے سن لیا کہ اچھا دنیا میں بہت دکھ ہے، لیکن وہ جب خود سے لوگوں سے رابطے شروع ہوئے اور بات شروع ہوئی تو واقعی محسوس ہوا کہ دنیا میں واقعی خوشی کم ہے اور دکھ بہت زیادہ ہے. اور کسی نے بڑی پیاری مجھے بات بتائی تھی. اب یہ کہنا چاہیے کہ بنائی ہوئی بات ہے یا اپنے مزاج کی بات ہے. کسی نے کہا کہ جب انسان کا یہ لبادہ بن رہا تھا تو اس پہ 4 دن بارش ہوئی تھی. 3 دن دکھ کی بارش ہوئی تھی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو اگر ہم نکالیں انسان کی زندگی کا یہ تجزیہ تو واقعی لگتا ہے کہ جیسے 3 حصے جو ہے جی وہ انسان دکھ میں رہتا ہے اور 1 حصہ اس کو ملتا ہے جس میں وہ راحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. شاید وہ لڑکپن کا ایریا، یہ جوانی کا ایریا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ کا احساس بڑھتا جاتا ہے تو پتہ چلتا جاتا ہے کہ واقعی اس دنیا میں دکھ بہت زیادہ ہے. اور اللہ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کچھ لوگوں کو دکھ میں سے گزار کے تو پکا گھڑا بنا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ جو جب گھڑے بنتے ہیں کوئی بھی یہ اس طرح کی چیز، مٹی کے برتن جو بنتے ہیں ان کو آگ میں پکایا جاتا ہے. جب وہ آگ میں پکتے ہیں تو پھر وہ ان کی پختگی آ جاتی ہے ان کے بیچ میں. اگر کوئی آگ میں کمی رہ جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں یہ برتن. تو کئی آگ کے پکنے کے درمیان بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو پک جاتے ہیں وہ پھر چلتے ہی رہتے ہیں. ان کو توڑو تو ٹوٹتے ہیں، ویسے نہیں ٹوٹتے وہ پھر. اللہ اکبر. ایک سرکار بھائی صاحب کا بڑا خوبصورت ایک پنجابی کا شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہنجو سانب کے رکھی کول، اے موتی بنسن انمول. سبحان اللہ. کہ اپنے آنسوؤں کو سنبھال کے رکھو، یہ موتی ہیں اور یہ موتی جو ہے انمول موتی بن جاتے ہیں. آپ کہا کرتے تھے کہ اپنے آنسوؤں کو دن کی روشنی سے بچا کر رکھو اور انہیں رات کی تنہائی میں بارگاہ عزتی میں پیش کر دو. تو یہ آنسو جو ہیں آپ کے موتی کی طرح سے پیش ہوتے ہیں. اور سرکار بھائی صاحب نے بھی اس کو موتی ہی کہا ہے کہ یہ آنسو نہیں ہیں، یہ موتی ہیں، موتی کی لڑیاں ہیں یہ جو بہتی ہیں. اور پھر آپ نے اس کو تمثیل کے طور پہ پھر یہ بتایا کہ دیکھو یہ موتی تمہیں پتہ بنتے کیسے ہیں؟ کہ جو سپیاں ہوتی ہیں یہ بارش میں سطح سمندر پہ آ جاتی ہیں اور اپنا منہ کھول لیتی ہیں، اور جتنے قطرے ان کے بیچ میں گریں وہ ان کو سنبھال لیتی ہیں اور تہہ میں چلی جاتی ہیں، اور ان قطروں کو پھر پکاتی ہیں اور وہ قطرے جو ہے پھر موتی بن جاتے ہیں. سنبھال کے رکھتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کسی دانائے راز کا کہ کوئی ڈبکی لگائے گا اور سمندر کی تہہ سے یہ موتی نکال کے لے کے جائے گا. سبحان اللہ. موتی بھی کسی کے انتظار میں رہتے ہیں یہ. اور رب تعالیٰ کو موتی پسند ہے. رب تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ موتی پسند ہے مجھے. یہ موتیوں کو جب کوئی نکالتا ہے تو سوائے حیرت کے کوئی اور مقام نہیں رہتا، کیونکہ موتی والا جانتا ہے کہ یہ موتی بنتے کیسے ہیں، ان موتیوں کی ویلیو کیا ہے، یہ موتی بکتے کیسے ہیں،
یہ موتی سنبھالے کیسے جاتے ہیں, پالش کیسے ہوتے ہیں. موتی اپنی جگہ کے اوپر ایک بڑا راز ہے. کہنے کو بارش کے قطرے ہی ہیں, لیکن کیا بارش کے قطرے ہیں کہ قیمت لگتی ہے, ہار بنتے ہیں, سنگھار بنتے ہیں, لوگوں کے زیورات کا یہ ایک بڑا خاصہ ہوتا ہے. اور یہ اس کی خاص بات جو ایک یہ ہے کہ یہ موتی کسی بھی انسان کے لمس نے ان کو چھوا نہیں ہوتا, کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا جب یہ موتی ہوتے ہیں. یہ ایک راز کی طرح سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ موتی. تو نکالنے والے, غوطہ لگانے والے, یہ غوطہ لگانے والے غور کرنے والے ہیں کہ جب وہ تدبر کرنے والے, تدبر کرنے والے ہیں بالکل. اور یہ جب غوطہ لگاتے ہیں اس فکر کی وادی میں, سمندر کی تہہ میں جاتے ہیں, تو پھر وہ وہاں سے وہ سیپ لے کے آتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے بیچ میں موتی ہے. اور وہ سرکار کا شعر کیا ہے کہ وہ چشم بینا سے جو ٹپکتے ہیں آنسو واصف, انہی اشکوں کو بنا جاتے ہیں گوہر راتیں. جی ہاں, جی ہاں, بالکل جی, ایسی جی, الحمدللہ جی. تو پھر اس کے بعد ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے جی موتیوں کی, کہ اللہ نے فرمایا کہ بہشت میں جو حوریں ہیں وہ خیموں کے اندر مصدور ہے, خیموں میں چھپی ہوئی ہیں ایسے جیسے موتی, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا انہیں, اور کسی لمس نے ان کو کبھی چھوا نہیں, کسی انسانی لمس نے نہیں ان کو چھوا. اور رب تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ موتیوں کی طرح سے ہم نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اب وہ کیا تخلیق کا شاہکار ہوں گی یا ہوں گے, یا وہ کیا مخلوق ہے, یا وہ کیا بات ہے, لیکن رب تعالیٰ نے اپنے مومنین کی بشارت کے لیے ان کا ذکر کیا ہوا ہے, انعام کے طور پہ ان کو رکھا گیا ہے, اور پردوں میں چھپا کے رکھا گیا ہے. کتنے پردوں میں چھپا کے رکھا گیا ہے؟ ایک سے زیادہ پردے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ خیموں کی شکل میں ہیں, قید ہیں اس کے بیچ میں, اور یہ مومنین کے لیے بڑی بشارت ہے. اور پھر رب تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اور اسی آیت میں ساری بات ہوئی ہے جی. پھر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو آسمان کے اوپر ستارے ہیں یہ بھی موتی ہیں. رات کو دیکھیں کیسے موتیوں کی طرح سے یہ چمک رہے ہوتے ہیں. آپ تو خیر جاتے رہتے ہیں نا وہ پہاڑی علاقوں میں اکثر, تو کبھی پہاڑی علاقوں کی رات دیکھیں کہ ایسی کالی چادر کے اوپر خوبصورت موتیوں کی طرح سے یہ ستارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے جیسے کالی چادر کے اوپر موتی چمک رہے ہیں. اور رب تعالیٰ نے ان کو مصابیح کہا ہے, چراغ کہا ہے, موتی کہا ہے, کہ یہ جو موتی ہیں یہ اپنی جگہ پہ ایک راز ہیں, ایک خوبصورت ہے, ایک در مکنون ہے, ایک کہنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا خاص نام بھی ایک پیش کیا ہے کہ یہ جو ہیں کیا ہے جی, وہ ابھی وہ نام بھی مجھے آ جائے گا ذہن میں, کہ یہ خزانوں کی طرح سے ہیں یہ بھی موتی جو ہیں جی, آسمان کے اوپر چمکنے والے ستارے. اور یہ بھی ایک تفکر والوں کے لیے اپنی ایک دنیا ہے. سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ سائنس والے اپنا کام کرتے جائیں اور محبت والے اپنا تفکر کرتے جائیں. سبحان اللہ, سائنس والے اپنا کام کرتے جائیں, محبت والے اپنا تفکر کرتے جائیں. اور ان کے لیے تفکر کی کائنات ہے یہ والی ساری, یہ خزانوں سے بھری ہوئی کائنات ہے. وہ جیسے جیسے اس کو غور کرتے جائیں گے ان کے اوپر یہ عقدہ کھلتا جائے گا کہ یہ ایک ایک چیز, اور یہ ستارے بھی وہ ستارے ہیں جن کو کسی لمس نے آج تک چھوا نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح سے معصوم اور پاکیزہ ہیں جیسے سمندر میں چھپے موتی ہیں, اور جیسے خیموں میں مصدور موتی ہیں, اور یہ ان کی پاکیزگی ہے, اور ان کو لال و یاقوت کہا جاتا ہے, اور قیمتی پتھر کے طور پہ ان کو لیا جاتا ہے. پھر سرکار والا صاحب نے کہا کہ
ایک موتی اور ہے، اور وہ ہے بارش کا پانی. سبحان اللہ. ہے نا جی، وہ کہتے ہیں اکھاں چھم چھم وسیاں، رحمت ہے جی. ہے وہ آنکھیں بھی چھم چھم برستی ہے نا جی. یہ تو یہ بارش کی مثال کے طور پہ لیا جاتا ہے نا، کہ بارش ہوتی ہے تو وہ بھی آنسوؤں کی طرح سے وہ پانی جو ہے نا وہ پاکیزہ اور صاف پانی جو ہے نا زمین کی طرف آتا ہے، اور وہ ایک ایک قطرہ ایسے موتیوں کی طرح سے جل ملاتا وہ زمین کی طرف آتا ہے جی. وہ اور انہی پانی کو پھر وہ موتی اپنے سیپ کے بیچ میں لے کے جاتی ہے، اور انہی کو پھر وہ پکاتی ہے، اور وہ موتی بنتے ہیں. اور بارش کے قطرے جو ہیں وہ وہ تھا چارلی چیپلن تھا میرا خیال ہے جی، اس نے کہا تھا کہ مجھے بارش بہت پسند ہے کیونکہ اس میں آنسو نظر نہیں آتے. اللہ، کیونکہ ہر طرف آنسو ہی تو بکھر رہے ہوتے ہیں آسمان سے، تو اس میں یہ انسانی آنسو نظر نہیں آتے. وہ دنیا کو ہنسانے والا تھا نا جی، تو لیکن ہنسانے والے تنہائیوں میں روتے بھی بہت ہیں. اللہ. تو بارش بہت سارے راز اپنے ساتھ لے کے آتی ہے. بارش بھی آنسوؤں کو چھپانے والی ہے، اور بارش خود بھی موتیوں کی لڑیوں کی طرح سے نازل ہوتی ہے جی. کمال راز ہے بارش کا بھی جی. کہتے ہیں کہ یہی بارش جو ہے پہاڑوں پہ پڑتی ہے، اور پہاڑوں سے ندی نالوں کی شکل میں یہ ایک دریا کی شکل نکالتی ہے. تو کہا کہ یہ جو ندی نالے نکلتے نا، ان کو کہتے ہیں ریلز. جغرافی زبان میں کہتے ہیں اس کو ریلز کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ پتھروں کے آنسو ہوتے ہیں. یہ جو پہاڑوں میں سے جو چشمے نکل رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ پتھروں کے آنسو ہیں. اور ساتھ ہی پھر مثال دی کہ اللہ تو وہ اللہ ہے جو ان پتھرائی ہوئی آنکھوں میں سے بھی جو ہے نا وہ آنسو نکال لیتے ہیں جی. تو پتھروں میں سے آنسو نکالنا بھی رب تعالیٰ کا ہی کام ہے کہ وہی نکالتا ہے یہ آنسو. تو یہ چشمے، بلکہ آنسوؤں کے سر چشمے جو ہے پہاڑوں میں سے بھی نکل رہتے ہوئے. طہارت زدہ پانی ہوتا ہے، پاکیزہ پانی ہوتا ہے. وضو کر سکتے ہیں آپ اس پانی سے، پینے میں شفا رکھتا ہے اپنی جگہ پر، کیونکہ ابھی تک اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہوتی. یہ ڈائریکٹ برف کی شکل میں یا بارش کی شکل میں پتھروں سے نکلتا ہے. چھوٹے چھوٹے ندی نالے، چھوٹے چھوٹے چشمے. مالک ہے، قدرت کے کھیل ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ کیسے مالک پتھروں میں سے پانی نکال رہا ہے. اور کئی دفعہ تو آبشاریں کہاں سے آ رہی ہیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پتھر کے بیچ میں سے پانی کہاں سے آ رہا ہے. وہ اللہ تو وہ اللہ ہے کہ جو پتھروں میں سے پانی نکال رہا ہوتا ہے، اور آپ کو سورس نہیں پتا ہوتا ہے. عقل جو ہے نا جی یہاں پہ ورتا ہے، حیرت چلی جاتی ہے کہ کیا ہے مالک کے راز، کیا ہے مالک کی کائنات. سوائے اس کی مالک کی کائنات کی تسبیح کی جائے، اس کے علاوہ اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کی تعریف کی جائے. اتنی خوبصورت کائنات آپ کے لیے بنائی ہے. غور و فکر والوں کی یہ آماج گاہ ہے، اور پاکیزہ خیال لوگوں کے لیے تو راحت کا پیغام ہے اس کے بیچ میں. سبحان. پھر سرکار والا صاحب ایک جگہ پہ اور فرماتے ہیں کہ ایک اور موتی ہیں، اور وہ موتی ہیں شبنم کے قطرے. اللہ. کبھی صبح کے وقت جا کے دیکھے نا کہ پتوں کے اوپر جو شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے ان کی شکل ہو بہو آنسوؤں جیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. کوئی فرق نہیں ہوتا. خوبصورت. واہ سبحان اللہ. کبھی کبھی صبح اپنے ننگے پاؤں لے کے گھاس پہ اس شبنم کا مزہ لیں، تھوڑی دیر پاؤں کو اس میں گیلا کریں، گندے کریں پاؤں کو اپنے اس گھاس میں، تو کہتے ہیں کہ ڈپریشن کے آدھے آپ کے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی جو ہے نا وہ جلوے نظر آتے ہیں. ایک راحت آپ کے پاؤں سے چلتی ہوئی آپ کی روح کو میسر آتی ہے جی.